بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کریں گے کہ کون سے وہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے انسان ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج کل اگر دیکھا جائے تو ہر شخص ذہنی دباؤ کا شکار ہے، تو وہ کون سے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے انسان ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے، اور کون سے وہ ٹیکنیکس ہیں جس کا استعمال کرتے ہوئے آپ ذہنی دباؤ کو کم کر سکتے ہیں یا اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ریزن ہوتا ہے وہ ہے لا علمی۔ جب بھی آپ لا علم ہوں گے، آپ کے پاس اعداد و شمار نہیں ہے، آپ کے پاس نمبرز نہیں ہے، آپ کے پاس فیکٹ اور فگرز نہیں ہے، تو جب بھی آپ لا علم ہوں گے آپ کے دباؤ کا لیول زیادہ ہوگا۔ جب بھی آپ لا علم ہوں گے آپ کے دباؤ کا لیول بڑھے گا، اور اس سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ اس سے غیر یقینی پیدا ہوتی ہے، اور غیر یقینی ذہنی دباؤ کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ مارکیٹ میں بزنس کرنے جا رہے ہیں، آپ کوئی سیٹ اپ کرنے جا رہے ہیں، آپ کو مارکیٹ کے بارے میں پتہ ہی نہیں، آپ کے پاس نالج ہی نہیں ہے، ٹیم کس طرح بنانی ہے، پلاننگ کس طرح کرنی ہے، کون سے وہ اسٹریٹجیز ہے جس کو آپ نے اپلائی کرنے ہیں، یو ڈونٹ نو، تو وہاں پہ غیر یقینی پیدا ہوگی، اور جب غیر یقینی پیدا ہوگی تو یہ آپ کو ذہنی دباؤ کی طرف لے کے جائے گی۔ دوسرا ریزن جس کی وجہ سے آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں وہ ہے شخصیت میں خلا یا شخصیت میں کوئی کمی۔ شخصیت میں خلا یا شخصیت میں کوئی کمی آپ کو ذہنی دباؤ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ آپ کے اندر یہ احساس بڑھنے لگتا ہے کہ ہمیں کوئی سمجھتا ہی نہیں۔ جو آدمی اندر سے بنا ہوا ہوتا ہے، جس نے خود کو پہچانا ہوتا ہے، پھر اسے یہ ملامت اور ندامت نہیں ہوتا کہ مجھے کسی نے پہچانا نہیں، کیونکہ یہ گلہ ہی غلط ہے کہ مجھے کسی نے سمجھا ہی نہیں، مجھے کسی نے پہچانا ہی نہیں۔ صحیح سوال اور صحیح بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے خود کو کتنا سمجھا، اور جتنا زیادہ آپ اپنے بارے میں پہچان لیتے ہیں، اپنے بارے میں دریافت کر لیتے، پھر وہاں پہ یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ ہمیں کسی نے سمجھا نہیں یا مجھے کسی نے سمجھا نہیں۔ تو یہاں پہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ آپ خود کو سمجھیں، خود کو دریافت کریں، تو پھر وہاں پہ یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ کسی نے آپ کو سمجھا یا نہیں سمجھا۔ وہاں پہ جو سب سے زیادہ جو چیز میٹر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے خود کو کتنا سمجھا۔ تیسری سب سے امپورٹنٹ ریزن جو آپ کو ذہنی دباؤ کی طرف لے کے جاتی ہے وہ ہے اقدار اور اخلاقیات۔ ہمیں شروع سے ہی ملنا، ملانا، جڑنا، محبت، سچائی، ایمانداری، اخلاص، یہ چیزیں سکھائی نہیں جاتی، اور یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ آپ دیکھیں جن گھروں میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں ان کے بچے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ والدین کا حال بچے کا ماضی ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے حال کو ٹھیک نہیں بنایا تو اس کا مطلب کہ آپ نے بچے کا ماضی خراب کر دیا۔ چوتھا جو سب سے امپورٹنٹ اور بڑا ریزن ہے جو آپ کو ذہنی دباؤ کی طرف لے کے جاتا ہے وہ ہے شوق اور پروفیشن کا ایک نہ ہونا۔ زندگی میں پریشان، ڈپریس، انگزائٹی، اس کے بہت سارے ریزنز ہیں۔ آپ کی فائنینشیل سچویشن، آپ کی اکانومی، یور ہیلتھ، یور پروفیشن، یور جاب، یور سسٹم، آپ کی اپنی ذات، آپ کے لائف کے اندر کچھ ایسے انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ پریشان رہتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے ریزنز ہیں۔ اس میں جو سب سے بڑا ریزن ہے آج کل وہ آپ کے پیشن اور پروفیشن کا ایک نہ ہونا۔ آپ زندگی میں کیا چاہتے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے والدین اور لوگوں کی مرضی کے مطابق یا خواہش کے مطابق ایک ڈیسیجن لے لیتے ہیں کہ چلو میں نے زندگی میں یہ کرنا ہے۔ آپ وہ تو کر رہے، آپ نے لوگوں کو خوش کر دیا، اپنے والدین کو خوش کیا، بٹ اس کی ریزلٹ میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے۔ تو اگر آپ وہ نہیں بھی کریں گے جو آپ کے والدین اور لوگ کہہ رہے، تب بھی وہ آپ کو ذہنی دباؤ کا شکار کریں گے، بٹ اگر آپ وہ کریں گے بھی تب بھی آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہوں گے۔ تو آپ کے پاس ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ آپ بریو ڈیسیجن لیں، آپ جرأت مندانہ فیصلہ کریں اپنے کیریئر کے حوالے سے، اپنی لائف کے حوالے سے۔ اور جب بھی آپ کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل لیتے ہیں، اور جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں یا جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتی ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس پہ آپ کو عمل کرنا ہوگا، آپ کو بریو ڈیسیجن لینا ہوگا۔ شاید وقتی طور پہ آپ کے والدین آپ سے ناراض ہو یا لوگ آپ سے ناراض ہو، بٹ ایٹ دا اینڈ آف ڈے جب آپ کامیاب ہو جائیں گے اور آپ اس فیلڈ میں آگے چلے جائیں گے تو پھر آپ بھی ذہنی سکون میں ہوں گے اور وہ لوگ بھی آپ سے خوش ہوں گے۔ اور یہ جو شوق یعنی پیشن اور پروفیشن کو ایک کرنے کا فیصلہ ہے، یہ ایک سکون اور خوشی والا فیصلہ ہوتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہوتے وہ لوگ جو زندگی میں وہ کر رہے جس کے لیے انہیں پیدا کیا گیا۔ اگر آپ تلاش کرتے ہیں کہ میرا کام کیا ہے اور وہ کام آپ کو مل جائے، آپ کا جو پیشن ہے وہ آپ کو پروفیشن بن جائے، تو آپ زندگی میں مطمئن ہو جاتے ہیں اور آپ خوشی کے ساتھ وہ کام کرتے، وہ کام آپ کو تکنے نہیں دیتا۔ اور ان ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہوئے آپ اس ذہنی دباؤ سے
باہر آ سکتے ہیں، اس کو آپ کم کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس علم ہو چیزوں کے بارے میں، تو جب آپ کوئی ڈیسیجن لیں گے آپ ذہنی دباؤ کا شکار نہیں ہوں گے، بیکاز آپ جانتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی شخصیت پہ کام کریں، اپنے آپ کو پہچانیں۔ تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے اخلاق آپ کے بچوں کے لیے ایک مثال ہونا چاہیے۔ اور جو سب سے لاسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے شوق اور پروفیشن کا ایک ہونا۔ اور جب بھی آپ زندگی میں یہ ڈیسیجن لیں گے تو آپ نے جرأت مندانہ انداز میں اور بہادری کے ساتھ یہ ڈیسیجن لینا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی کا سوال ہوتا ہے۔ شاید آپ ایک وقت میں وقتی طور پہ لوگوں کو ناراض کر دے، والدین کو ناراض کر دے، بعد میں سب صحیح ہو جاتا ہے، بٹ اگر آپ یہاں پہ غلط ڈیسیجن لیتے تو اس کی وجہ سے نہ صرف آپ کی زندگی ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے، ذہنی دباؤ میں آپ چلے جاتے، بلکہ پھر اس کی وجہ سے آپ کی فیملی کو بھی نقصان اور ڈیمیج ہوتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔